بہرکیف روزے کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ آنکھ کھلی، آدمی جب بیدار ہوا ایک دم عین وقت میں بیدار ہوا. عین وقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اذان ہو رہی ہے اسی وقت وہ بیدار ہوا، مرد ہو یا عورت، آنکھ کھلی. تو اس وقت میں طریقہ بعض خواتین کا، مردوں کا، یہ سب کا نہیں ہے، بعض کا یہ ہے کہ جلدی سے پانی پی لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان کے روزے کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اذان ہو رہی ہے. جواب یہ ہے کہ روزہ ان کا نہیں ہوگا. کیوں نہ؟ اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، اور اذان جو ہوتی ہے وقت کے کئی منٹ کے بعد، 2 منٹ، 3 منٹ، کہیں کہیں 5 منٹ بھی رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں 10 منٹ بھی رکھ دیتے ہیں. مطلب وقت کے بعد ہی میں اذان ہوتی ہے، کیونکہ وقت سے پہلے اذان نہیں. جب وقت کے بعد اذان ہوتی ہے تو وقت مطلب یہ ہے کہ آخری سحری جو ہے، سحری کا آخری ٹائم جتنا ہے اس کے 3-4 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب اس وقت میں آدمی پانی پیے گا یا کچھ ہلکا سا کھائے گا تو وقت کے بعد کھانا ہوا، وقت کے بعد پینا ہوا، لہذا اس کا روزہ نہیں ہوگا. جان بوجھ کر کے اب تو مسئلہ جان لیا گیا ہے، اب اس کے بعد نہیں پینا چاہیے. تو کرنا کیا چاہیے اصل میں؟ تو کرنا یہ ہے کہ نہیں پینا چاہیے، کچھ کھانا بھی نہیں چاہیے، کچھ پینا بھی نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سحری ہمارا ہوا نہیں ہے لہذا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سحری سنت ہے، سنت پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو سحری کا وقت میں ہی سحری کر لے، اور اگر نہیں کر سکا، جیسے آنکھ لگ گئی تو سنت چھوٹ گئی، تو سنت کے چھوٹ جانے سے کوئی ایسا حرج نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں. بس فرق یہ ہوگا کہ ذرا کمزوری محسوس ہوگی، کیونکہ شریعت نے سحری کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ آدمی کو شروع دن میں 12 بجے تک، ظہر تک کچھ طاقت رہے، اور جب کھانا پینا نہیں ہوگا تو کمزور ہو جائے گا. تو کمزور ہونے کا یہ معنی نہیں کہ آدمی مر جائے گا، آدمی مرے گا نہیں، بستر میں اسی لیٹا رہے. آدمی تو ویسے ہی نہیں بھوکا پیسہ، کبھی کبھی ایک دن جو ہے آدمی رہ جاتا ہے ضرورت کے طور پر. اس لیے اس کو بچانے کے لیے اگر ہم اس وقت میں پی لیں گے، کھا لیں گے تو ہمارا روزہ ہی چلا گیا. وہ روزہ نہیں ہوگا، پھر قضا کا رکھنا پڑے گا اس کو، اور وہ بھی قضا جو ہے رمضان کے بعد ہی ہوگا. اس لیے کہ رمضان کا روزہ جب تک چلا ہوا ہے، دوسرے دن ہم قضا کیا رکھیں گے؟ وہ تو دوسرے دن کا پھر روزہ ہے. لہذا یہ جو قضا آپ رکھیں گے، اگر ایسے کچھ ہو گیا ہے اس کے پہلے تو وہ بعد میں رکھیں گے. پورا سال پڑا ہوا ہے رمضان کے علاوہ. البتہ عید کا دن اور بقرعید کا دن میں روزہ قضا نہیں رکھ سکتے ہیں. بقرعید کا جو 3 دن ہے اس میں بھی قضا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور عید کا دن ہے تو سمجھیے بقرعید کا دن، پھر اس کے بعد کا 3 دن، بقرعید کا دن، اس کے بعد کا 3 دن، ایک 4 ہے، اور ایک عید کا دن 5. تو 5 دن میں چھوڑ کر کے اور رمضان کا مہینہ چھوڑ کر کے آپ جب کبھی بھی روزہ کے قضا رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جلدی قضا رکھیں مرنے سے، کیونکہ موت کا کوئی وقت جو ہے متعین نہیں ہے کہ اسی وقت ہی موت آئے گی. اس لیے جتنا اچھا ہو سکے جلدی سے قضا روزہ بھی اس کو ادا کر لے آدمی، چاہے اس طرح کا قضا ہو یا چاہے پچھلے سال کا قضا بھی اگر ہے. لوگ رکھ دیتے ہیں نا، رکھیں گا، زندگی تو ابھی پڑی ہے، رکھیں گے، لیکن اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس کو رکھ دینا چاہیے. جیسے حج کا مسئلہ ہے، حج ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ کر لو پوری عمر میں کبھی بھی، لیکن بہتر کیا ہے؟ فوراً کر لو. 2 سال حج ہوا ہے اسی سال حج کر لو. آئندہ سال کے لیے رکھو گے، ہو سکتا ہے انتقال کر جاؤ، پھر وصیت کرنا پڑے گا، پھر حج بدل کرنا پڑے گا. یہ سب جھمیلے سے پہلے بہتر ہے کہ وقت ہو گیا ہے فوراً ادا کر لو. جیسے آپ کا
قرآن شریف پڑھ رہے تھے، سجدہ آ گیا. سجدہ کہیں کہیں آ جاتا ہے، پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں. تو سجدہ بہتر ہی ہے کہ وہیں پر آدمی سجدہ کر لے. کھڑا ہونا بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے پھر اس کے بعد کوئی رکوع بھی کر لیتا ہے، لیکن رکوع بھی اس میں اپنی نماز پڑھنا ہے. کھڑے ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے فوراً اللہ اکبر کر کے سجدہ کر لیں. اور وہ بھی 2 سجدہ نہیں ہے، ایک ہی سجدہ. ہاں 2 سجدہ اگر پڑھے ہیں آیت تو 2 سجدہ کریں، 3 سجدہ کریں تو 3 سجدہ کریں، ایسا بھی ہوا ہے. تو ایک سجدے کی آیت اگر پڑھے ہیں تو ایک مرتبہ سجدہ وہی بیٹھے بیٹھے ہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بجے سجدہ کرتے ہیں کر لیں. کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. کھڑا ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. بات اصل سمجھنے کی ہے، ضروری اور حرج ان دونوں میں فرق ہے. کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کھڑا ہو کے کرتا ہے یا کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیز تو ہو گئی کہ اگر آنکھ کھلی ہو، عین ٹائم میں کھلی ہو، تو اس وقت میں کچھ نہیں کھانا چاہیے اور کچھ نہیں پینا چاہیے، اور فوراً جو ہے وہ ویسے ہی کر لے. اب نیت کا مدار، نیت اسی گھڑی کر لے. نیت میں ایسا کوئی یہ نہیں ہے بعد میں کر لے، گھنٹے بھر میں کر لے. اور نیت نئے بھی کرے. آدمی نیت کسو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم لوگ بچپن میں ابھی بھی اشتہار وغیرہ میں لکھا رہتا ہے نیت کرو، کیا بصوم غد نویت من شہر رمضان لکھا ہے. اچھی بات ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے. لیکن کوئی اگر اس منہ سے نہیں بولا، اٹھا ہے، وہ اٹھا ہے بیچارہ اسی لیے نیت میں سحری جو کرنے کے لیے اٹھا ہے، تو کائے کے لیے اٹھا ہے؟ اسی کے لیے اٹھا ہے. لہذا اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اسی کے لیے اٹھا ہے، بس ختم. سحری کر لیا تو اسی گھڑی جو ہے وہ کر لے، نیت کر لے. لیکن کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا، کیا بولتے تھے آپ؟ ایک تو یہ تھا روزے کے بارے میں، اور ایک کیا تھا؟ افطار کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں. ہاں روزے کے کھولنے کے وقت میں سوال یہ ہے، سوال مطلب کہ سب کو دوہرا دینے سے سوال میں کہ روزے میں جو لکھا ہوا رہتا ہے اشتہار میں بھی، کیا ہے؟ یہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ لکھا ہے. یہ کیا دعا ہے نا؟ روزہ کھولنے کے وقت میں دعا ہے. اچھی بات ہے. کوئی اگر یاد ہے اس کو تو پڑھ لے اور روزہ کھول لے، بسم اللہ کر لے. بسم اللہ پہ ہر چیز کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، ہر چیز تو بسم اللہ سے تو شروع ہے. اس کے بعد اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں پڑھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کچھ نہیں پڑھا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، اور لک صمت اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت بھی نہیں پڑھا، بس کھانا شروع کر دیا. کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو پڑھا ہے اس کا روزہ جو ہے تگڑا ہوگا اور جو نہیں پڑھا ہے اس کا روزہ کمزور ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. بس ایک مستحب چیز ہے. آدمی کو مستحب پر عمل کرنا چاہیے. چاہیے کی بات الگ ہے، اور ہونا نہ ہونا، مضبوط ہونا کمزور ہونا، یہ الگ بات ہے. روزہ جس سے کمزور ہو جاتا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. مثلا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، کسی کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا اور ظلم کرنا، جو سب چیزیں ہیں گناہ، روزے میں بھی اور روزے کے علاوے میں بھی سب گھڑی. جھوٹ جو ہے ہر گھڑی ناجائز ہے، لیکن روزے کے وقت میں جھوٹ بولے گے تو اور گناہ ملے گا اس کو. اس لیے یہ سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے روزے میں. ورنہ بھوکا پیاسا آدمی رہتا ہے، پھر گرمی کے موسم میں آدمی بھوکا پیاسا رہا تو اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن بہت کمزور روزہ ہوا اس کا. اس لیے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہاں گالم گلوچ کرنا، عام طور سے ہماری خواتین میں جو عام بیماری پائی جاتی ہے غیبت، ایک ہے غیبت اور ایک ہے زبان خراب کرنا، بد کلامی کرنا. زبان خراب کرنے سے، بد کلامی کرنے سے خاص طور سے اس کی نشاندہی حدیث میں آئی ہے
روزہ ایسا کمزور ہوگا کہ روزہ کو جو مثال دیا گیا ہے حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، ڈھال کا معنی پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے، ابھی بھی آپ دیکھے ہوں گے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے ایک ہاتھ میں ڈھال، جہاں جہاں سے تلوار کا تیر وغیرہ لگے ڈھال دکھا دیں گے، تو وہ ڈھال کی صورت میں ہے روزہ. ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حدیث میں آیا ہے وہ ڈھال سے آدمی بچے گا، دھوپ سے. قیامت کے دن آپ دیکھیں گے سوا نیزے کے میں سورج ہوگا، تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، تو یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، بچائے گا وہ اس کو. لیکن وہی ڈھال میں جب کوئی سوراخ ہو، شکاف ہو، پھٹن ہو، بے مقصد ہو گیا، ٹوٹ جائے گا، وہی سوراخ سے دھوپ آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے روزے کے بارے میں فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، مطلب یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑا نہیں جائے. اب پھاڑا نہیں جائے، صحابہ کرام تو بے سمجھے چھوڑیں گے نہیں وسلم کو، لہذا پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے پھاڑا جاتا ہے، میں نے وہ جو ڈھال اس کو کیسے پھاڑا جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا دیا، کہا کہ روزہ پھاڑا جائے گا جھوٹ سے، روزہ پھاڑا جائے گا، جو ڈھال ہے یہ پھاڑا جائے گا ڈھال سے، اس سے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، یہ سب سے ڈھال جو ہے پھاڑا جائے گا، ڈھال پھٹ جاتا ہے اس سے. تو اس لیے ڈھال کو جب ہم پھاڑنے کے چکر میں رہیں گے، یعنی کمزور کرنے کے چکر میں رہیں گے، تو وہ روزہ ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اس لیے کم از کم ان چیزوں کا خیال ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا روزہ صحیح روزہ بنا. دوسرا بڑا فائدہ، حالانکہ وہ بھی فائدہ ہے بڑا، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، ایک مہینے تک آدمی اگر جگ لے گا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، تو اس سے کی حفاظت، کان، ناک، آنکھ، زبان، ہاتھ، یہ سب کی حفاظت جب ایک مہینہ کرے گا رمضان کی برکت سے، تو اسی کی برکت 11 مہینے میں بھی ہوگی آگے چل کے. کیوں نہ عادت پڑ گئی ہے، عادت بن گئی. جیسے نماز ابھی ہم بڑے پابندی سے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز تو آج کل کسی کی چھوٹتی نہیں ہے. کیوں نہ؟ اس لیے کہ وہ تو سحری کے لیے اٹھا ہے، اور شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ فجر کی نماز کو آپ دیر سے مت پڑھو، اور دن کی طرح، اور دن میں ذرا اجالے میں پڑھتے ہیں، یہ دن میں اندھیرے میں پڑھتے ہیں، سحری کے فوراً کے بعد پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ میں، اور پڑھنا بھی چاہیے. نہیں تو اگر اس گھڑی کے لیے 1 گھنٹے کے بعد پڑھو گے تو شاید ہی کوئی آیا ہو تو سحری کے بعد اپنے نماز پڑھ لے گا، اپنے گھر میں سو جائے گا، تاکہ نہیں وہ جماعت تو بہت دیر میں ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو پڑھو اندھیرے میں، اس کو اجالے کے چکر میں مت رہو. شریعت نے کہا. بعض لوگ سمجھ سکتے نہیں، جو پرانے بوڑھے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں، جب ہم 11 مہینہ جو ہے اجالے میں پڑھیں گے تو 1 مہینہ کائے کے لیے اندھیرے میں پڑھیں گے، بولتے ہیں. تو وہ بہت پرانے وہ نہیں سمجھ سکتے. ہم کو سمجھایا گیا، کوئی سمجھ جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، ایسے بہت کم آدمی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے نماز کی جو عادت بنی ہوئی ہے، رمضان کے بعد یہ عادت فوراً چھوٹے گی نہیں نہ. آپ دیکھیے گا سحری کے وقت میں آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی، رمضان کے بعد الارم دیے نہیں ہے پھر بھی کھل جائے گی، اس لیے کہ 1 مہینے تک آپ اٹھے ہیں اس مہینے میں، یہ آزمایا ہوا ہے. تو اسی گھڑی اگر آپ اٹھ جائیں گے رمضان کے بعد بھی اٹھ جائیں گے اور تہجد پڑھ لیں گے، عادت بناتے ہیں، شریعت عادت بناتی ہے آپ کی. تو لہذا نماز، تہجد، اور اس کے بعد زبان کی حفاظت، کان، ناک، یہ سب 1 مہینے تک رمضان کے احترام میں اگر کیا گیا تو اس کا اثر ضرور اور ضرور رمضان کے مہینے کے بعد بھی پڑے گا اور 11 مہینے پڑے گا. اب آدمی کمی اگر ہے، توجہ نہیں دے گا، تو چلو وہ تو رمضان کے لیے اٹھتا تھا، ابھی یار آنکھ کھل گئی، لیکن اب یار کائے اٹھوا، ابھی تو سحری نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر کرے گا تو تہجد کی توفیق ہوگی نہیں. تو آدمی کو سونا تو بہرحال ضرور ہے. پھر
بغیر سوئے اٹھے پھر ایک مہینہ ہم کیسے گزارے؟ تو اسی طرح سے اگر 11 اگر تہجد ایک ایسی نماز ہے اللہ کا قرب یعنی اللہ کی نزدیکی جو حاصل ہوتی ہے نا سب سے زیادہ یہ تہجد کی نماز سے ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں بڑے بڑے اللہ والے ہیں اب دیکھیے گا ہر بزرگ تہجد کا پابند ہے. تہجد کی پابندی کے بغیر بزرگی نہیں آ سکتی ہے، یہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے. خیر اس طرف میں زیادہ نہیں بولوں گا. تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں رمضان میں اس کو اگر ہم برکت سمجھ کر کے اپنے جھولی میں باندھ لیں گے گنٹھی ڈال دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو 11 مہینہ اس کی توفیق دے گا اور ہم نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بنو، صالح بنو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے جنت ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے بخشش ہو. ہر چاہتا ہے کہ میرے لیے قبر کا عذاب جو ہے ہلکا ہو جائے. سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا ہے. تو یہ دو چند باتیں تھیں رمضان شریف سے متعلق.